پاکستان تحریک انصاف 28 ستمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں بھی جلسہ کر رہی ہے. آپ کا اس پہ ایک سٹانس ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایسے واقعے کی تلاش میں ہیں جس کے نتیجے میں وائلنس شروع ہو جائے؟ تو یہ 28 ستمبر کو بھی آ رہے ہیں, پھر یہ میاں والی بھی جائیں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے لاہور میں کوئی وائلنس نہیں کیا اور اگر یہ راولپنڈی میں بھی کوئی وائلنس نہیں کرتے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو جلسوں کی اجازت دے دینی چاہیے؟ نہیں, یہ جلسے جو ہیں یہ کوئی سیاسی جلسے نہیں کر رہے, یہ جلسے جو ہیں یہ تیاری کر رہے ہیں ریاست کے اوپر دوبارہ چڑھائی کرنے کے لیے. اچھا, وائلنس جو ہے وہ کرنے کے لیے. تو یہ کوئی سیاست نہیں کر رہے, نہ یہ کوئی سیاسی جلسے کر رہے ہیں, نہ ان کا کوئی سیاسی پروگرام ہے, نہ یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہ سیاست کرنا چاہتے ہوں تو یہ پارلیمانی جمہوری سیاست جو ہے یہ تو شروع ہی ڈائلاگ سے ہوتی ہے, شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے جو بات میں پہلے کر چکا ہوں. یہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کی نیت کے اوپر کسی کو, مجھے تو کوئی شک نہیں ہے, باقیوں کو بھی میرا خیال ہے جو ہے وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور اسے لاہور میں جو ہے وہ ٹھیک ہے پنجاب گورنمنٹ نے اجازت دی, لیکن انہوں نے ایک اور طریقے سے ان کو کنٹین کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کنٹین کیا جانا چاہیے, اس کے لیے جو بھی مؤثر طریقے ہیں ان سب کو اپنانا چاہیے. یہ کوئی سیاست نہیں کر رہا ہے, کوئی سیاسی جلسے نہیں کر رہا ہے. ان کو بالکل اس قسم کی تیاری کرنے کہ یہ تیاری کرنے کے بعد ریاست کے اوپر حملہ آور ہوں, ایسا موقع فراہم نہیں کیا جانا چاہیے. سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, تو تحریک انصاف کے بارے میں رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی وائلنس کا موقع تلاش کر رہے ہیں, تو بار بار وہ یہ بات رپیٹ کرتے جا رہے ہیں. آپ اب راولپنڈی میں بھی جلسہ کریں گے, میاں والی میں بھی جلسہ کریں گے, کوئی آپ خود بڑے امن پسند آدمی ہیں, قانون پسند آدمی ہیں, تو یہ کیوں ایسی رائے ہے کچھ لوگوں کی انکلوڈنگ رانا ثناءاللہ صاحب کے تحریک انصاف جو ہے وہ دراصل ریاست پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہی ہے؟ نہیں, یہ رائے نہیں ہے, یہ خواہش ہے. میں رانا صاحب تک بات کو نہیں میں محدود کرتا, یہ ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ کوئی موقع ڈھونڈا جائے, اور ہمارا یہ موقف ہے. 9 مئی کو بھی یہی کیا گیا. یہ ایک موقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کریں, جمہوریت کو منہدم کریں. جو 8 فروری کو فراڈ کیا گیا, یہ لوگ جانتے ہیں ان کی کیا وقت ہے, عوام نے کتنے ووٹ ڈالے, کس کو ڈالے, آنکھیں نہیں ملاتے, شرمندہ یہ بیٹھتے ہیں, گلی سے گزر جاتے ہیں, حلقوں میں نہیں آتے. تو یہ تمام صورتحال یہ جانتے ہیں. اب اس شرم کو یہ دبانا چاہتے ہیں, اس طرح کی گفتگو کہ یہ سیاست نہیں کر رہے, یہ تخریب کرنا چاہتے ہیں, یہ ریاست پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم ان کو سیاست نہیں کرنے دیں گے. مجھے افسوس ہوا یہ بات سن کر. دیکھیے, میں بڑے مؤدبانہ اور صدق دل سے کہتا ہوں کہ کھل کر ہمیں گفتگو کرنے دیں, پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں, جو ہمارے آئینی حقوق ہیں ہمیں دیں. کوئی ایک پتہ نہیں ٹوٹے گا, کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا. ہمارا کوئی ارادہ کسی قسم کے وائلنس کا ہرگز نہیں ہے. یہ کہنا ہی جو ہے ایک سوچ کی عکاسی ہے جو چاہتی ہے کہ ملک میں وائلنس ہو اور اس وائلنس کو بہانہ بنا کر ایک سیاسی جماعت کو معطوب کیا جائے. تو ہم ایسا نہیں چاہتے اور نہ ایسا ہم ہونے دیں گے. رانا صاحب, اگر وائلنس ہوتا ہے خدا نہ خواستہ, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا تو نقصان سب سے زیادہ تحریک انصاف کو ہوگا, تو پھر وہ وائلنس کیوں چاہے گی؟ نہیں, وہ جس قسم کی یہ وائلنس چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ملک کی وائلنس کا جو ہے وہ پچھلے دنوں یہ حوالہ دیتے رہے ہیں, بلکہ باقاعدہ یہ کمپین کرتے رہے ہیں, تقاریر کرتے رہے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب شریف آدمی ہے, قانون دان ہے, پڑھے لکھے آدمی ہے. بدقسمتی ہے ان کی بھی اور اس قوم کی بھی کہ یہ کہاں جا کے جو ہے یہ پھنس گئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں. اور باقی رہی بات راجہ صاحب کو یہ بات کہ جی وہ شرمندگی ہے, جی ووٹ کہاں پڑے کہیں نہیں پڑے, یہ کام بھی پی ٹی آئی نے سکھایا ہے لوگوں کو کہ جب ووٹ نہ پڑے, جب جو ہے وہ RTS بٹھا کے جو ہے وہ کامیاب ہوا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت بنائی جائے, تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں اور کس طرح سے حلقوں میں جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی میں تو بڑا پوتر ہوں, میں نے تو کبھی کچھ بھی نہیں کیا. نہ کوئی سیاسی جماعت ہے, نہ کوئی فرد ہے کہ جو اس قسم کا جو ہے وہ دعویٰ کر سکے. یہ پاکستان ہے, اور اس میں جو ہے وہ پھر اگر آپ وہ چیز جو آپ کو دوسرے میں بری نظر آ رہی ہے اس کو ذرا اگر اپنے راؤنڈ اباؤٹ بھی دیکھیں تو وہ اتنی ہی مقدار میں آپ کو اپنے ارد گرد بھی جو ہے وہ نظر آ جائے گی.
بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب، بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. اور آپ اس رائے سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ایک بہت بڑے دراہے پہ کھڑی ہے. ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور دوسری طرف پارلیمنٹ ہے اور حکومت ہے، اور دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ہے یا جو حکومت کہہ رہی ہے اس کا احترام کرنا ہے. اور میرے سمیت پاکستان کے عوام جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی عملداری ہونی چاہیے، اور آئین کی عملداری کے حوالے سے سپریم کورٹ ایک بات کر رہی ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ دوسری بات کر رہی ہے. لیکن سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر نہ یہ سپریم کورٹ رہے گی نہ پارلیمنٹ رہے گی، پھر تو کچھ اور ہی ہوگا. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو.